وعلی رسولہ النبی الکریم۔ باتیں بتانے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد کسی نہ کسی نقطے پر لانا ہوتا ہے، اور زندگی کی ہر بات ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھا رہی، واقعات کچھ نہ کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ ان ڈیپتھ جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ دنیاوی مثال دیتا ہوں، دنیاوی مثال دینے لگا، جو کہ دینی ویسے بنتی نہیں، لیکن میں ویسے دینے لگا۔ آپ نے پیچھے خبروں میں سنا ہوگا کہ اسرائیل اور حماس میں معاہدہ ہو گیا، اسرائیل اور حماس میں معاہدہ ہو گیا، یہ آپ نے خبروں میں سن لیا ہوگا۔ لیکن یہاں دین ہے طاقتور کا۔ کس کا ہے؟ کس کی چلتی ہے؟ یہ معاہدہ کرایا کس نے؟ یہ معاہدہ کرایا کس نے؟ مطلب کہ آپ کی نا انٹرنیشنل لیول پر جو ہے نا اتنی اپروچ نہیں کہ بھئی ہوا کیا ہے۔ پالیسیاں ہوتی ہیں، پالیسیاں، ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ یہ ٹرمپ نے آنا تھا نا، صدر بننا تھا، اس نے نیتن یاہو سے کہا میرے حلف چکن تو پہلے نا تہاڈی صلاح ہونی چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے۔ میرے حلف چکن تو پہلے تہاڈی جنگ بندی ہونی چاہیے، نہیں تو تہاڈی خیر نہیں جائے گی۔ یہ کس نے دھمکی لگائی؟ اس نے صرف دھمکی نہیں لگائی، اس نے صرف دھمکی نہیں لگائی، اس نے ایک اپنا رائٹ ہینڈ، نام نہیں اس کا آتا، جو بہت ہی مطلب کہ امیر ترین آدمی، اسے یہ سونپ دیا ایک کام کرا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کہہ رہے ہیں نا وہ قطر نے، قطر تو شامل ہی نہیں تھا جنگ میں، اس نے معاہدہ کیا کرانا تھا؟ مصر نے تو سرحدیں بند کی ہوئی تھی حماس پر، فلسطینیوں پر اندر نہیں آنا، اندر نہیں کوئی جا سکتا، تو مرو تھی، ساڈے والے پاسے نہیں آنا، ساڈے والے پاسے آ کے تھی گند پاندے ہو۔ اس لیے انہوں نے بھی سرحدیں بند کی ہوئی تھی، نہ مصر کا تعلق تھا نہ قطر کا تعلق تھا، کسی کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب معاہدہ کرانے والا کون ہے؟ ٹرمپ۔ اس نے کہا ہاں بھائی، انہوں نے کہا چلو قطر والے اتنے کٹھے ہوتے سارے، ایک فلور پر ان کو اکٹھا کر دیا اسرائیلیوں کو، ایک پر فلسطینیوں کو، حماس کو۔ چلو بھائی ڈرافٹ تیار کرو، صلاح کرنی کس طرح، ایک دے بدلے کنے قیدی چھڑنے جے، فلانا معاملہ کس طرح کرنا جے۔ اے میرا حلف چکن تو پہلے کام ہونا چاہیے۔ قطر کا ایک شہزادہ مقرر کر دیا گیا، جناب تسی پوٹی بھی کرنے جانا، اے کام ختم کروانا، اتنے تھلے کام۔ اب لگے ہوئے سارے، میں نہیں مانتا، وہ کہنا میں نہیں مانتا، انہوں نے کہا اسی بنانے ڈرافٹ، ایک اینو منو، ڈرافٹ بننا شروع ہو گیا، ڈرافٹ تیار ہو گیا۔ اب ہفتے کا دن آ گیا، سائن کروانے تھے۔ ہفتے کے دن جب سائن کروانے تھے تو نیتن یاہو کے پاس گیا، غور نہ سنو نکل، نیتن یاہو کے پاس گیا، اسرائیل کا وہ جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا، انہوں نے کہا جناب یہ بلاؤ ذرا نیتن یاہو صاحب نے۔ کہتے جی اج ہفتے کا دن نے تو وہ عبادت نے، انہیں ہفتے کا دن ہوتا نا عبادت کا، کہتے اج انہیں عبادت جی بیٹھے نے، کہنا انہوں باہر کڈ، عبادت جی بیٹھا ہے باہر کڈ، انہوں نے سائن کرے آگے۔ نیتن یاہو صاحب نے آ کر اس پر سائن کر دی۔ معاہدہ کس نے کروایا؟ طاقتور لوگوں نے بیٹے، طاقتور لوگوں نے۔ تو تسی اتنے کی کر دے پے ہو؟ او حماس کا ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور سنی بھی انج کر کے لے آئے، لو دیکھو جی دعائیں قبول ہو گئی۔ ہر 10 سال کے بعد نا یہ حماس والوں نے اٹیک کرنا ہوتا ہے، ایک نسل تباہ کرواتے ہیں، اس کے بعد ایک پھر نسل تیار کرتے ہیں، بچے ان کے بڑے زیادہ ہوتے ہیں، اس جگہ بریڈ بہت زیادہ ہے جوانوں کی، پھر ایک بچے تیار ہوتے ہیں، پھر 10 سال کے بعد اب امریکہ نے کہنا ہے غزہ کی پٹی کو اب ٹھیک کرنا ہے، ہسپتال بنانے ہیں، یہ ہے ساڈا سارا پیسہ ادھر لگنا ہے، کدی انہیں سعودیہ کا لوانا ہے، کدی فلانے کا لوانا ہے، فلانے کا لوانا ہے۔ اور حماس وہ ملک ہے، یہ فلسطین وہ ملک ہے جہاں بجٹ جہاں امریکہ چکتا ہے۔ نہیں گل سمجھ آئی؟ دین کس کا ہے؟ طاقتوروں کا بیٹا دین ہے، طاقتوروں کے معاملات ہیں۔
اور سرکار نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ مومن طاقتور بہتر ہے کمزور طاقتور سے. پالیسی تو ہونی چاہیے تھی. طاقتوروں کا دین ہوتا ہے. پالیسیاں بنانے والے پالیسی میکر کون ہے؟ کبھی غور و فکر تو کیا نا چل کیا رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور و فکر ہی نہیں کیا کہ ہوتا کیا ہے. آپ کو گل سمجھ آئی؟ معاہدہ کرایا کس نے ہے؟ طاقتور. انہوں نے کہا میرے حلف چکن تو پہلے معاہدہ ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہو کہ معاہدہ نہ ہو؟ یہ افغانستان کی حکومت ہے نا. امریکہ سے آن لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہے نائجیریا میں. نائجیریا سے ایک جہاز چلتا ہے اور وہ ڈالر لے کے چلتا ہے جو افغانستان کو دیا جاتا ہے. افغانستان اتنے کی ہو رہا ہے؟ وہ جہاز آتا ہے اور ان کو ڈالر دیا جاتا ہے. ہمارا ڈالر کتنے کا ہے؟ ان کا کتنے کا ہے؟ 78. ان کا 78. اتنے کی ہو رہا ہے کہ 78 تھے. اس سے طاقتور تو ایران ہے. ادھر پڑھ لو. طاقتور کون ہے؟ افغانستان کو مینٹین کس نے کر رکھا ہے؟ انہوں نے. کیوں کر رکھا ہے؟ خانہ جنگی نہ ہوئے. خانہ جنگی ہو جائے گی معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے دھیان رکھنا پڑتا ہے. اب تو پاکستان لے لیں. میں ویسے تو دنیاوی مسالہ پتر میں دینے لگا, وہ بیٹھے دینے لگا نا. پاکستان کو دیکھ لیں. پاکستان کے پاس ہے آئٹم بم. آپ کو کبھی دیوالیہ نہیں ہونے دیں گے. لکھ لیں میری بات, لکھ لیں میری بات. آپ کو دیوالیہ نہیں ہونے دیں گے. پیسے پلے ہو دیں گے کہ دیوالیہ ہو گئے تو ایٹم بم نہ بیچنا شروع کر دیں. ملنا جان دہشت گرد حملہ نہ ادھر ادھر کر دیں. اس لیے وہ آپ کو ورلڈ بینک پیسہ بھی دے دے گا, سارا کچھ کر لے گا. آپ کو دیوالیہ کرنا مقصود ہی نہیں ہے, ورنہ آپ دیوالیہ ہو چکے تھے. گلا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ طاقتور کا تسی روٹی کھان لگے ہو, روٹیاں لالے پے نے تن پرابلم کوئی ہور طرح دی ہے. اسی کوئی ہور سوچتے رہتے ہیں. اتنے لیول تے دیکھو تسی ان کو اس میں ٹکر لینی ہے. تو آپ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ تو آرام سے روٹی کھاؤ چپ کر کے. وہ بڑے میں سمجھتا کئی ہوتے ہیں نا وہ لوگ جو کہتے ہیں جی اسی حضرت حمزہ کی طرح کام کرنا ہے, حضرت علی کی طرح کام کرو. وہ پا آرام نہ بیٹھ, دھیان نہ بیٹھ, چپ کر کے بیٹھ. کوئی ایسی گل نہیں, تو انہوں چ نہیں ہونا. اینی اچھی چھلانگ نہیں مارنی بھاجی, تاری مہربانی. میں ایک اور بتاتا ہوں. ہم ریاض الجنہ میں نا, ریاض الجنہ میں ہم نفل پڑھ رہے تھے. اور انہوں کی مرضی ہوتی, وہ نفل پڑھ دے انہیں دھکے مار کے نا تو تھوڑے نفل چھڑا دیں. بڑے یلا یلا بابا, اور تھوڑے نفلوں نے کوئی لینے دینی نہیں ہوتی. طاقتور لوگ تن اٹھانے چلو تھی چپ کر کے مان لیندے, اتنے نہ مانتے اتنے مان لیندے. دین کس کا ہوتا ہے؟ طاقتور کا دین ہوتا ہے. اچھا میں ہوں تمہیں سمجھا کیوں رہا, طاقتور بنو ہاں نہ خراب ہو. دین طاقتور کا ہے. اس نے بس ایک دفعہ ہی کہا ہے میرے حلف لینے سے پہلے نیتن یاہو تم نے صلح کر لینی ہے. کرواتی سی انہوں نے کہا یوکرائن اور رشیا کی جنگ بند کرا دیں گا 6 مہینے, کیونکہ اسلحہ بیچ چکے نا اتنے. تو اسلحہ چل جائے گا, ختم ہو جائے گا تو پھر کرا لیں گے, کوئی گل نہیں. یعنی کہ نہیں جلدی. نقصان تو رشیا کا ہو رہا ہے, ساڈے تھوڑے ہو رہا ہے. ایسے ویچ چھڑیا جائے اسلحہ. تھے بھی اتنے ایسا کر کے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو تمہیں نہ تو IMF نے انہیں دینی, تمہیں پیسے دینے, تمہیں دیوالیہ نہیں ہونے دینا, نہ افغانستان میں ہونے دینا. پتر انہیں دھیان نہ تمہیں چلانا. خانہ جنگی نہیں چاہیے. بڑا کیا کرتا ہے؟ سب کو پالتا ہے. اس کو پتا ہے کہ نہیں تو میرے منہ پہ آئے رہے. بڑا کیا کرتا ہے؟ سب کو پالتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاہدے پڑھ کے دیکھ لیں, سارے کے سارے معاہدے پڑھ کے دیکھ لیں. جب آپ معاہدے پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ طاقتور نے معاہدے کیے. اگر کسی نے معاہدہ توڑا ہے تو جا کر جنگ کی ہے. اگر کہیں پر دیت دینی پڑی ہے تو وہاں پر حضور نے یہودیوں کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدہ تھا مل کر دیت دی ہے, خون بہا دیا. طاقتور معاہدے کرتے ہیں بیٹے. ہم جیسے لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم طاقتور نہیں ہوں گے تو کریں گے کیا؟ یہ 2 رکعت امام جو آپ کو نمازیں پڑھا رہا ہے طاقتور ہے کوئی؟ نہیں. وہ آپ کو مصلی پر نہیں کھڑا کر سکتا, نہ وہ آپ کو امام بنانا چاہتا ہے. کیوں بنائے گا؟ اگر آپ امام بن جائیں گے کنے کو مصلی کرو گے؟ یار یہی ہے نا. اب میں آ رہا تھا تو یہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا, کیا کہتے ہیں,
مردے کے غسل کا سامان آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں. بندہ نہانے کے لیے بھی, یعنی مردہ نہلانے کے لیے بھی بندہ مل جائے گا. اچھا میں نے دسو مردہ نہوان واسطے کہڑا سامان چاہیے؟ مردہ نہوان واسطے کہڑا سامان چاہیے؟ ایک صابن تے ایک بندہ. پھٹے تے لواؤ, ٹھیک ہے, سر تو لے کے پیر تک صابن مل دیو. موٹا جا کام ہے, وڈا کام نہیں میں تمہیں دسدا. صرف سر تو لے کے پیر تک تسی صابن ملنا ہے تو انہوں نوا دینا. ایک کام مین کرنا ہوتا ہے, جا اکثر ہوتا ہے, وہ ٹھڈ نو زور زور دی ملنا ہوتا ہے, تھلے اتوں تھلے اتوں تھلے, تاکہ پہلے استنجا کروایا جائے, پوٹی نہ نکل جائے. وہ ہوتا ہے کہ اندر پوٹی ہوتی ہے نا, جیسے آپ اس کو نہلا کے ایسے اٹھاتے ہیں نا, اور چٹکے سے پوٹی نکل جاتی ہے اور جو ہے نا کفن خراب ہو جاتا ہے. اس لیے کہا کہ ٹھڈ ذرا زور دی ملی ہوئے, ٹھڈ مل کے تو پھر انہوں استنجا کروا. تھلی شرم کا پچھلی شرم کا شاپر پا لے, ہاتھ شاپر پا لے, صابن مل لے, صاف ہوئے گا, کوئی پرابلم نہیں. تو ایک صابن چاہیے ہوتا ہے, وہ جی وہ بیری دے پتے پا لو, او یار سارے میل کچھ لاہن واسطے تو ہوں صابن ہے گیا, لیکن تسی وہ حالے بھی بیری دے پتے ہی پاؤ گے, پرابلم ہے. بیری دے پتے پاؤ گے, ادھر میل لتھی گئی جناب, حالانکہ جو صابن سے آئے گا وہ میری کے پتوں سے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا, جو طاقتور کا نا. کسی نے کہہ دیا آپ کو کہ بھائی جدو مردہ مر جائے نا تو اب اس کی آپ نے انڈر شیف کرنی ہے, گنہگار نہیں تو جائے گا. لوگ کیوں سیفٹیاں پھڑ کے بیٹھے نے تے مردے دے غیر ضروری بال کٹن لگے نے. وہ خانہ خرابو ہوں تو وہ فرض ہی نہیں, تھوڑے تے قرض ہی نہیں, لیکن آپ کیا کر رہے, سیفٹیاں پھڑیاں نے. دیکھو بیٹے ایسے ہوتا ہے مردہ, سب ہم سیدھا کر دیں, وہ وہیں جم جاتا ہے. آپ کہاں سے بال کاٹیں گے؟ ادھر چک کے کسی کے کرو کہ تو تھلے بال کٹو, بٹ نان سینس یار, سینس ہی نہیں ہے. تو سیفٹیاں پکڑی ہوں گی. مردہ جڑا نا نہ پاک حالت والا سمیت نہ جائے. ہنس کے کہنا داڑھی رکھنا واجب ہے, مردے نے داڑھی رہاؤ. غیر ضروری بال جو کر رہے ہیں, اور داڑھی رکھنا واجب ہے, مردے کو داڑھی رکھاؤ, گنہگار جا رہے. جڑے چیز کرنے والی نہیں وہ ہم کر رہے, جو کرنے والی ہے مردہ اس کے ساتھ گیا ہی نہیں. نہیں گلا سمجھ آ رہی؟ طاقتور کا دین ہے, یہ غریباں کا دین نہیں ہے گا. غریب تو سودا خریدنے واسطے نے, بس ساڈے کو آ کے سودا خرید لو. اس لیے امام مسجد نے کیا آپ کو دین دینا ہے, کیا کہانیاں سنائے گا؟ طاقتور آپ ہیں, حضور طاقتور ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. سب سے زیادہ طاقتور تو خود اللہ کی ذات ہے, خود اللہ کی ذات ہے, پر اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا اسے پرواہ ہے. جیسے میں کئی دفعہ مثال دیا کرتا ہوں, ابراہیم علیہ السلام تحیۃ وثنا یہ مکہ پاک میں آئے, اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ پاک میں. باقی آپ دیکھیں اس کے بعد 360 بت خانے کعبے چلے گئے جی, رب نے پرواہ نہیں جی کی. ان کا دی لوڑ ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا مسلم کہ یار اللہ کریم, اوے اللہ کریم نے اتنی پرواہ نہیں. جب تم کو پرواہ نہیں اس کو بھی پرواہ نہیں. جب تم کو پرواہ ہوگی اس کو پرواہ ہوگی. لو بگیٹس لو, پیار کرو گے پیار ملے گا, پیار کرو گے پیار ملے گا, پیار نہیں کرو گے پیار نہیں ملے گا. آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو ہدایت دینے کی؟ آپ کی طلب ہے. جیسے اکثر ہم کہتے ہیں نا, اور مولوی چنگا نہیں ملتا, تیری طلب بھی چنگی نہیں ہے گی. طلب اچھی ہو تو چلنا چاہتے استاد مل جاتا ہے. اسکول کے لیے کالج کے لیے بچوں کو ہم یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں تو اچھا ڈھونڈتے ہیں نا پروفیسر, یار جڑا ٹیوشن پڑھا دے. تو ہم کو مولوی چاہیے نہیں, ہمیں تو وہ مولوی چاہیے جڑی انتظامیہ جڑی مولوی نے دب کے رکھے, تیسی بھی مولوی نے دب کے رکھی. مولوی خبردار تو گل کی تھی, ماحول خراب ہوئے کر دیتے پڑھ کے, لوگ نے گلا کرنی شروع کرتی ہیں. مولوی طاقتور ہوگا تو باتیں کرے گا, مولوی طاقتور نہیں ہوگا تو باتیں کیسے کرے گا؟ وہ تو تھوڑے مطلب دی مٹھی مٹھیاں گلاں کرے گا. ختم دلوائیں جنت میں جائیں, تو میں کہنا ختم ساری زندگی نہ دعاؤ. تو 5 وقت کی نماز پڑھ لو, تھوڑے ماں پیو نوں فائدہ ہے. پڑھتا تمہیں گل سمجھ نہیں آنی. کیوں سمجھ آئے گی؟ تھی کہ ساڈے وڈیاں دادیاں پردادیاں نے ختم ہی دعائے نے, ختم ہی دعائے نے. اپنے سارے رشتے داروں کہہ دیو جتنے جتنے اگے اج 2 نفل پڑھ کے نا اللہ واسطے میرے ماں پیو نوں سالے ثواب کر دینا. کدی یہ نہیں کیتا؟ ابھی کر کے دیکھ لو, ایسا سالے ثواب نہیں. میں ایک مثال اور دیتا ہوں. معراج شریف کی رات عبادت کی رات ہے.
آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، معراج شریف کی رات عبادت کی رات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی عبادت کی رات پر جو احادیث ملیں گی، چلو میں سنا دیتا ہوں، چلے آپ کو ذرا اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا نا. جو حدیثیں ملیں گی، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو رجب کی 27ویں کا روزہ رکھے، جو رجب کی 27ویں، معراج شریف کی گل نہیں کیتی، یہ فرمایا جو رجب کی 27ویں کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں یعنی 5 سال کے روزوں کا ثواب لکھے گا. اور یہ وہ دن ہے، گورنا انسانہ گل، اور یہ وہ دن ہے جس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام محمد عربی کے لیے پیغمبری لے کر نازل ہوئے. ان کی گل سمجھ آئی جائے کہ نہیں آئی؟ 27 رجب پیغمبری ملی، معراج شریف کی گل ہی نہیں ہو رہی، حدیث ہی تو معراج شریف کی گل ہی نہیں آئی ہلے. اچھا آگے چلتے. سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے، اور اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے مبعوث فرمایا. معراج شریف کی گل ہی کوئی نہیں، گلیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ معراج شریف کی گل ہی کوئی نہیں. وجہ کی ہے؟ نبوت ملی، مبعوث فرمایا. اسی سیدنا انس نبی کریم نے ارشاد فرمایا 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ. اب اس میں بھی کیا ہے؟ ہم تھوڑا سا فرق سمجھ لینا جی میں گل کرنا چاہتا، کیونکہ عقل نہیں نا، علم نہیں ہے گا، دتا کسے نے، سمجھایا کسے نے. معراج شریف کی رات عبادت کی رات ہے، معراج شریف کی رات عبادت کی رات نہیں. عبادت کیوں کرنی ہے؟ اے ہوں ٹیکنیکلی گل تم سمجھا رہے ہیں، ٹیکنیکلی گل سمجھا رہے ہیں. عبادت کس لیے ہے؟ حضور نے نیت کیا بتائی آپ کو بھی کہ بھئی مینوں ملی ہے پیغمبری، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، رکھو روزہ، رات کو عبادت کرو مجھے، ٹھیک ہے جی. ایک آتا ہے کہ سیدنا انس نبی کریم نے فرمایا رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے. جو اس ماہ میں 12 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورت ہر 2 رکعت بعد تحیات اور آخر میں سلام پھیرنے کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 بار استغفار اور 100 بار درود پاک پڑھے، اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے. شعب الایمان میں حدیث ہے 3812. ہم گل سمجھ آئی کہ نہیں ہوئی؟ سمجھ آ گئی کیوں روزہ رکھنا ہے؟ مہربانی. وہ گل اتوں جانی ہے، اتنے جانی ہے، اتنے جانی تو بدل گئی ہونی. حضور کو نبوت ملی، پیغمبری ملی، مبعوث ہوئے، اس لیے قیام کرنا ہے، رات کو عبادت کرنی ہے 27 رجب کو، اور صبح روزہ رکھنا ہے. ہاں جی کیا کرنا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ ہاں مبعوث ہوئے، پیغمبری ملی، اس لیے سرکار نے فرمایا 27 رجب کو. ہاں محمود کیا تھا؟ ایک تو میرا پتر انج کر کے ڈر جاتا کہ میں کی پوچھ لیتا ہے، سارے دستے پہ نے. ہاں بتا. تو ٹھیک دسیا جنی بات مینوں آ گئی. بیٹے حوصلہ کیا کر، لوگوں کو نہ ڈریا کر، حوصلہ کر ہی رکھیا کر. انہاں کو کدوں ڈرنا ہے؟ جواب تو دینا ہے نا، تو جواب دے. یہ کہڑی گل؟ گل کو اور نہ سن اور جواب دے. حوصلہ پیدا کرو یہاں پر کھڑے ہونے کی. ہاں بھائی احمد کی علی نہ ہے، مجھے بھول جان تیرا نام، میں احمد. ہاں کیا ہوا تھا؟ ہاں صحیح کیا؟ اچھا میرے تک نہیں نا آواز آ رہی، ٹھیک ہے.
بیٹے میں کیوں پوچھ رہا ہوں ان بچوں سے, اور یار انہوں نے سکھانا ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہ سکھایا تو کیا سکھایا؟ اگر کسی کے گھر دے بچے کو پتہ نہیں کہ بھئی ہوا گیا تھا تو جرم کون کرتا پہ, جہالت کون پھیلا رہا ہے؟ جو نہیں بتا رہے. ہر جگہ پر آئے گا معراج شریف دی رات عبادت دی رات, معراج شریف دی رات عبادت دی رات. اور بابا معراج شریف کی رات عبادت کی رات نہیں ہے, 27 رجب ہے. معراج شریف علیحدہ ایشو ہے. معراج شریف ہم نے میں کو معراج شریف کا انکار کیتا ہے؟ انکار کیتا ہی نہیں. میں تو ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں معراج شریف کی رات عبادت کی رات نہیں ہے. 27 رجب عبادت کی رات ہے. نبی نے جو حدیثیں بتائی ہیں, آپ نبی سے آگے تو نہیں, نبی کو چھوڑ کر آپ اپنی من مرضی سے یہ 27 رجب آج معراج شریف نے نفل پڑھ لی, معراج شریف کا روزہ رکھنا ہے. یار معراج شریف کا روزہ نہیں ہے. پہلے دن صحیح کہندے نے, کیونکہ ان کو معلوم ہے نا کہ یہ کہہ کہ حضور نے فرمایا کیا ہے, ابھی کہیں دسیا ہی نہیں. ہمیں حدیثیں بتانی چاہیے یار, یہ حدیثیں ہیں چاہے ضعیف ہوں, ہم اس پر عمل کرتے. معراج شریف کی رات لیکن 27 رجب عبادت کی رات ہے. ادھا میں انکار کر دے نہیں پیا کہ 27 رجب میں عبادت نہ کرو, عبادت کریں. اور عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ حضور کو 27 رجب کو نبوت ملی, مبعوث ہوئے, پیغمبری ملی, اس لیے اس رات کو عبادت کریں, صبح کو روزہ رکھیں. اب اس پر میں ایک اور بات کر, حضور نے فرمایا پیر والے دن مجھے نبوت ملی. آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے, تسی دن رکھ دے. معراج شریف دا 27 رجب دا معراج شریف کہہ کے روزے رکھی جاندے ہو, کدی پیر دا نہیں رکھیا. وہ صحیح حدیث ہے. اس کے علاوہ میں دس سکنا تہجد کی میں آپ کو ان گنت حدیثیں بیان کر دیتا ہوں. تہجد کے بارے میں ان گنت حدیث بیان کرتا ہوں, فضائل بیان کر دیتا ہوں. پھر بھی آپ نہیں پڑھیں گے تو 5 وقت نہیں پڑھتے, تہجد کتوں پڑھو گے؟ ٹیکنیکلی طور پر نا آپ ذہنی طور پر معذور لوگ ہیں, ذہنی طور پر معذور لوگ ہیں. فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں. اور اصل یہ ہے کہ آپ اصل کی طرف آئیں, تہجد کی طرف آئیں, فرض کی طرف آئیں. یہ 27 رجب پر تو لڑائی ہے ہی نہیں. کچھ ان بتیاں لا لیں گے تو کچھ کہیں گے بتیاں نہیں لانی ہیں, اسی لڑ دے گا تو بھیجے. اور جڑے خراب قسم دے ہون گے وہ پہلے مومبتیاں لاندے سن, شلیاں پٹاخے چل دیں, بچے ہمارے شلیاں پٹاخوں پہ لگ جائیں گے. معراج شریف کی رات, شب برات کی رات, وہ خانہ خراب. وہ بات تو عبادت کی ہے. تو 27 رجب کی رات معراج شریف کی رات ہے, لیکن عبادت کس لیے ہے؟ وہ حدیث جو بیان کی گئی ہیں اس کا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کر کیا رہے؟ اس لیے ٹیکنیکلی طور پر میں نے آپ کو سمجھایا کہ 27 رجب عبادت کی رات کیوں ہے. کیوں ہے؟ نبوت ملی, حضور نے فرمایا میں مبعوث ہوا اس لیے. ٹیکنیکلی طور پر احادیث کی روح سے یہ ہے. اور اگر ہم اس ٹیکنیکلی کو بدل کر معراج شریف معراج شریف معراج شریف کریں گے تو دین ہے طاقتوروں کا. ٹرمپ نے کیا بس میرے حلف لین تو پہلے تسی جڑا نا معاہدہ کر لینا, نیتن صاحب کراتا سی انہیں, کہ وہ طاقتور کا دین ہے. سعودی عرب میں جاؤ دھکے دیں گے آپ کو, کڑے پاکستان کا مسئلہ گالیاں نکالیں گے آپ کو. کون ہو آپ؟ میں سچی بات کر رہا ہوں. ہمارے دوست وہ فتویٰ لینے کے عزیزیہ کی طرف, کیونکہ مکے مدینے میں فتویٰ نہیں ملتا, ریٹرن دیتے نہیں ہیں. پہلے تو مفتیان نظام خلافت عثمانی میں بیٹھے ہوتے تھے نا حرم پاک میں, اور وہاں پر جا کے لوگ فتوے لیتے تھے. اب آپ مسجد نبوی میں نیچے کئی مفتی بیٹھے ہوں گے, فتویٰ نہ مکے میں ملے گا آپ کو نہ مدینے میں ملے گا. یہ بھی سمجھ لیجئے. فتویٰ آپ کو وہ دیں گے, کہیں گے عزیزیہ چلے جاؤ. سارا پراپر ادارہ وہاں پر ہے جو فتویٰ دے گا. اور جب آپ جائیں گے نا, پاکستانی لوکل جا کے دیکھ لینا, آپ جائیں گے ہاں جی کتوں آئے پاکستان, چلو جو خانہ خراب بدماش علماء پاکستان دے. یہ ہم نے سنی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں, یہ ہم نے سنی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ تانوں گالاں کڈن گے, تکے دین گے, فتویٰ لینا آگے. ہم بھی میں وہ سارے دوست انہوں نے کہا صحیح اتنے ویلے بیٹھے ہیں, کوئی کام ہی لا دیو. اور میں کہا یار جان, اور نہیں صحیح کام لا دیو. ہم نے ایک سوال لکھ دیا کہ بھائی کیا آپ لوگ مقلد ہیں؟ آپ لوگ
مقلد ہیں. اور کیا ایک امام کے پیروکار یا امام ابو حنیفہ کے پیروکار جو ہیں وہ امام حنبلی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ فتوے تھے. بس 2 سوال تھے چھوٹے چھوٹے جو ہم نے پوچھے تو رب پھڑ پہ گیا. اس لیے انہوں نے عزیزیہ بھیج دیا, جاؤ عزیزیہ جاؤ. ہم چلے گئے, اتنے جا کے دھکے کھاتے. وہاں پہ ایک بندے کا نام تھا ابراہیم بن حج, وہ لائبریرین تھا, وہ ملا ہمیں. اس نے پھر ہماری مدد کی. انہوں نے کہا میں لا کے دینا فتویٰ. جب اس نے فتویٰ لینا تھا آخری دن تھا, فتویٰ لینے کے لیے جب وہ اندر گیا نا مور لا دیو, تو اس کے 20ویں گریڈ کے افسر نے کہا مور اسی نہیں لا سکتے, خارجی نے یعنی باہر سے آئے ہیں ٹریول کر کے, ہم یہ نہیں لگا سکتے. کہتے فلانے نے لانی, عمر الدیم جی نے, ان بلاؤ. عمر الدیم جی کو بلایا گیا کہ تو آ, کہتا مینوں نہ بلاؤ, میرے وڈے نو کہو, او مینوں کہے تو پھر میں آواں. پھر ابراہیم بن حج دے وڈے نے انہوں کیا, انہیں عمر الدیم جی نے کیا, وہ چل کے آیا. جو چل کے آیا نا, انہوں نے کہا دہاؤ کی لکھا جی, انہوں نے کہا نہیں انج نہیں, انہوں نے کہا سرکاری طور تے سی ہمبلی ہیں. کیا سرکاری طور تے سی ہمبلی ہے گیا, لیکن جڑی قرآن و سنت دی سانو گل وڈی لگے گی, کول راجے لگے گا, اسی اوتے عمل کران. لو جی امام حنبل نو پیچھے کر چھڑیا, کہندا اسی او تسی کون ہو؟ امام احمد بن حنبل کو ماننے کا مطلب ہے ان کی فقہ کو ماننا, ان کے اصول اور قانون پر فتویٰ دینا. جب آپ نے اس کو اس طرح کیا تو اس کا مطلب ہے ہم کون؟ ٹیکنیکلی اتھے جس طرح میں دستا میں نا 27 رجب کی رات عبادت کی رات ہے, معراج شریف کی رات عبادت کی رات نہیں ہے. ٹیکنیکلی نا میں ٹیکنیکلی دسیا کو لکھا گیا سرکاری طور پر ہم حنبلی ہیں, مگر جڑا کول سن راجے لگے گا نا اسی اوتے عمل کرا. لو جی تسی مامے ہو, پھر تسی فقہ دے کتے رہے نا. بیٹے فقہ تو مطلب تو ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کے فقہی اصول پر ہے, اصول و فروع پر. ہم اصول و فروع پر ہے, کیونکہ لڑائی یہی تھی کہ سارے لڑے تھے, حنبلی شافعی مالکی حنفی سب لڑتے تھے کہ میری گل صحیح ہے. وہ کہتے ہیں میری گل, وہ بھی قرآن کر لینا سی, اے آیت دے تحت ہے, اے کہتے ہیں حدیث دے تحت ہے, اے معاملہ ایس طرح ہی. سارے لڑتے تھے, مسجدوں پر قبضے ہوتے تھے. یہ شاہ بیبرس نے پہلے 4 قاضی مقرر کیا, اس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں انہوں نے کہا لڑائی ختم کرو, گل دسو کرنا کی. انہوں نے کہا گل ہے کہ بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ خانے کعبے چ رکھو 4 مسلے, ساری دنیا تو حنفی شافعی مالکی حنبلی آندے نے, کوئی غیر مقلد نہیں سی, کوئی وہابی نہیں سی, کوئی اہل حدیث نہیں سی. انہوں نے کہا سارے آندے نے اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھن, گل ختم. ساڈے اصولاں دے اوتے اسی اکو اصول تے رہنا بس. انہوں نے کہا گل ختم, اجماع امت ہو گیا. اجماع امت کثیر دنیا کے لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ اسی انہیں ایس اصول تے رہنا ہے. اجماع امت ہو گیا, حنفی امام ابو حنیفہ کی پیروی کرے گا قرآن و سنت کے مطابق, شافعی تقلید کرے گا قرآن و سنت کے مطابق امام شافعی کی, امام حنبل کے ماننے والے قرآن و سنت کے مطابق. امام دی گل قرآن و سنت کے مطابق نہیں تو پیروی نہیں. اگر امام ہی قرآن و سنت پر نہیں تو پیروی کیسے, تقلید کیسے؟ تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے اندھا دھند دی پیروی کرنا. تقلید کا مطلب ہے کہ اس بندے نے جو سکھایا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, اس لیے ہم نے آنکھوں بغیر دیکھے سنے اس کی بات ماننی تو صحیح کیتا ہے, کیونکہ وہ قرآن و سنت پر ہے. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ اب اس کے بعد جب قانون توڑا سعودیہ نے آ کے قانون توڑا, اور چاروں سارے باہر نکلو, اسی صرف قرآن و سنت تے رہنا. قرآن و سنت پر باقی سارے نہیں تھے, ان کو مشرک قرار دے دیا, ان کو بدعتی قرار دے دیا, ان ساروں کو مسلمانی سے نکال دیا, کہا ہم قرآن و سنت پر ہیں. کیڑے ہوں مرزا انجینئر سر اپنا روندا روندے پے نے, وہ کہ غامدی صاحب اپنا روندے پے نے, بابا صاحب روندا مردا گیا, شیعہ بھی سارے شامل ہو گئے, ہر بندہ اپنا اپنا ہو گیا. اب بھی کسی کو کہیں آپ میں سے سانو کی ضرورت ہے کسی پیروی کرنے دی, سیدی سا نہیں موجود. اب بھی یہ لوگ کہتے ہیں ٹکڑے کر دیا پکڑ ساری قوم, اب ٹکڑے ہیں اور سارے کہتے ہیں اسی صحیح ہیں, جو جس کا بھی لوگ سن لیتا ہے وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. کو گل سمجھ آئے گی نہیں ٹکنی تو. اجماع امت کیا تھا کہ اب تقلید کرنی ہے 4 ائمہ کرام کی. ہن ہر بندے ہی فرقہ ہے, جن پوچھ لو نا وہ کہنا میری سن لو, کیونکہ ہر بندہ فرقہ ہو گیا, ٹکڑے کر دیا, ایک قانون کو توڑ دیا. اب اس کو جوڑے کون؟ شیطان کا کام ہی ہے کہ آپ کو ہرا دینا. جب آپ ہار گئے تو بس گئے, ہارا انسان تو اٹھ ہی نہیں سکتا. مثلا ایک بندے نے ڈرائیوری کرنی شروع کی, سائیں جی میں ڈرائیور بن گیا. وہ دے بعدوں
ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਡ ਆਰਾਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਛੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਡਰਾਈਵਰੀ ਛੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਉਹ नेक है, क्या हो तुम लोग। बंदा अपने आप को इतने लेवल पर ले जाता है, हूँ मेरी गलती किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, अगर लग गई तो फिर बेटे कई गलतियों पर तस्दीक करनी पड़ती है। मैं अभी छोटी छोटी बातों पर सारा जुम्मा लगा रहा हूँ, आके एक रबी में आपको याद कराने में कामयाब हो गया तो मैं हो गया। मैंने आपको कहा 27 रजब को इबादत क्यों करते हैं, इसलिए कि नबी को पैगंबरी मिली, रसूलुल्लाह मबऊस हुए, इसलिए नबी ने फरमाया रात को इबादत करो और दिन को रोज़ा रखो। ये है 27 रजब की असल बात। और जो है क्या कहते हैं 27 रजब को आपको मिराज हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। और ये मिराज हुई 27 रजब को, ये जमहूर उलमा का कहना है और तराजी ने कि 27 है, वरना बड़ी तारीख है, दिन में फ़र्क है, तारीख में फ़र्क है, साल में फ़र्क है कि कब हुई, बड़ा फ़र्क है। लेकिन जमहूर उलमा का मतलब है ज़्यादातर उलमा ने ये कहा कि 27 रजब को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज हुई। बस इन्नी गल। हुण असीं मिराज शरीफ मनाने हैं, मिराज शरीफ मनाने हैं, और मनाने का काम हमारा बड़ा जे, मिलाद मनाने हैं, मिलाद मनाने हैं, साढ़ा मनाने दे नाल बड़ा काम जे, दिन मनाने हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा। उसमें एक और बात याद है, जैसे अब ना हमारे एक लफ्ज़ याद किया, जश्न मलूद काबा, ये एक लफ्ज़ याद हो गया जी। जश्न मलूद काबा कादा होता है, हजरत क्या वलादत का दिन। अच्छा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला की वलादत का दिन है जी 13 रजब, इसलिए कह दिया जश्न मलूद काबा। इसमें भी एक टेक्निकली बात क्या है, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी का मिलाद नहीं मनाया जाता, वफात मनाई जाती, यानी शहादत वफात वाला दिन 22 जमादियुस्सानी, हजरत अली रज़ी की 21 रमज़ानुल मुबारक शहादत, हजरत उमर फ़ारूक 1 मुहर्रम, 18 ज़िलहज हजरत उस्मान गनी की। अहले सुन्नत वफात वाले दिन मनाते हैं कि ये उनका दिन है, मिलाद सिर्फ नबी का मनाते हैं, वलादत सिर्फ नबी की मनाते हैं। अभी मैं मिलाद पर बहस नहीं करने लगा, सिर्फ समझाने के लिए बात कर, एक गला समझ लेनी है, आगे पहुंचानी है। तब अहले सुन्नत तरीक़े वफात पर उनका दिन मनाते हैं और कहते हैं कि भाई ये उनका कौल था, इस तरह इन्होंने जिंदगी गुजारी है। ये मिलाद सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, हजूर अलैहिस्सलाम का। मिलाद सिर्फ हजूर का है। जश्न मलूद काबा क्यों मनाते पे, बराबर, बल्कि नबी बार अली अंदर, बराबरी निकाल समझ, बराबरी, क्योंकि वो अली को खुदा भी मानते हैं, अली को सब कुछ मानते हैं। बड़िया कहानियां ने शिया को यार, बड़िया कहानियां, यकीन मन जिन्ना झूठ बोल सकते हैं वो बोल दलील कोई नहीं। और नबी को माइनस क्यों है, एक मैं आगे कई दफा प्यार करता हूं, बड़े बार बार सुन लीजिए। हजूर अलैहिस्सलाम अतहिय्यतु वसना को नबी मानना क्या है, नबी मानना। सारे मानते हैं, कादियानी भी मानते हैं, सारे मानते नबी है भाजी। नबी की मानना, नबी की मानना है भी कोई गल नहीं। तुसी नबी नूं मानते हो, नबी दी नहीं मानते, नबी दी नहीं मानते, कोई गल नहीं। तुसी नमाज नहीं पढ़ते पे, रोज़ा नहीं रखते पे, ज़कात नहीं देते पे, हज नहीं करते पे, कोई गल नहीं, मुनकर से नहीं, ठीक है, एक अलहदा गल हो गई। ये एक और गल टेक्निकल गल समझ लो। नबी करीम को मानना, नबी करीम की मानना। अब नबी करीम की मानने के लिए हमारे पास है अहादीस की कुतब, हमारे पास है अहादीस की कुतब है, हम मानते हैं नबी करीम को, क्योंकि नबी करीम की गल्लां साडे कोल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल,
اللہ کی اطاعت کرو قرآن، اطیع الرسول نبی کی بات مانو، کون سی؟ احادیث. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور نہ میری گل سنو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، نبی کو ماننا، نبی کی ماننا. نبی کی ماننے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ احادیث کی کتب، جہاں مین اسی کہتے ہیں 7 ساڈیاں ماحض و مصادر نے، ابتدائی کتاباں دے جو مین اسی کہتے ہیں یار اے اہم نے ساڈے واسطے، حالانکہ اس تو پہلے بھی نے، اسی انہوں نے بھی لے لینے ہیں. اہل تشیع کے پاس رسول اللہ کو ماننے کے لیے کتابیں کوئی نہیں، نبی کی کتاب کوئی نہیں، احادیث کی کتب کوئی نہیں. اگر آپ کہیں گے نا کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ جو نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، اٹھو تو وضو کرو، اور جب غسل کی حاجت ہو اور پھر تیمم کی حاجت ہو، کب یہ شان نزول نہیں دس سکتے. شان نزول کون دسے گا؟ اسی اہل سنت. کہ یار جدو حضرت عائشہ دا جڑا نا ہار گم ہو گیا نا تو پانی نہیں ہے سی، تو ادو تو ایتا اتری آئی کہ بھئی جب بھی آپ کے پاس پانی نہ ہو تو تیمم کر لینا ہے. یہ شان نزول کون بتائے گا؟ احادیث. جب یہ قرآن اترا، کیوں اترا یہ بتائیں گے احادیث نبوی. ان کے پاس حضور نہیں، آپ کے پاس حضور ہیں، چاہے آپ ان کی مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہیں. ان کے پاس حضور نہیں ہے، منکر نبی ہے، ختم نبوت کے منکر ہے. بعد از نبی علی علی، بعد از نبی دا مطلب سمجھو مانس، نبی بار علی علی، علی کی بھی نہیں ہے. مزیداری کی بات ہے، علی کی بھی نہیں ہے. ان کے پاس علی نام کے ڈمی بنایا. میں تو کئی دفعہ نا غصے چ بڑا ہوا نا، یقین مانو مجھے غصہ بڑا آتا ہے. اور آتا کیوں ہے ابھی غور و فکر کر. اور جدو کہیں گے نا 1 2 3 گو، وہ مطلب ہے 3 صحابہ جنم میں جاؤ نعوذ باللہ. احد کے بگوڑے اور تہاڈی مائی، اور جی تہاڈی نکی ماں سی سیدہ عائشہ نو بدتمیزی سے بلاتے ہیں، اور تہاڈی جی نکی ماں سی نا سیدہ عائشہ حضرت علی کے مقابلے تے آئی سی، اس طرح بلائیں گے بدتمیز. میں ان کو نہ کہتا ہوں جس علی کو تم مانتے ہو وہ ڈمی ڈپلیکیٹ جہنمی علی. جس علی کو تم مانتے ہو وہ ڈمی ڈپلیکیٹ کیا کہتے ہیں 2 نمبر جہنمی علی ہے. وہ اس لیے کہ تم خود کہتے ہو کہ قرآن و سنت میں آیا ہے اور علی پہلا امام ہے، اور علی نے امامت کی نہیں. جو قرآن و سنت کے خلاف ہوا وہ علی نہیں ہے. اس لیے تمہارا علی وہ ڈمی ڈپلیکیٹ جہنمی علی ہے، اور ہمارا مولا علی ہے چوتھے خلیفہ. انہوں نے خلافت کی تھی، امامت کی نہیں. امامت تو انہوں نے عقیدہ امامت من گڑھ نبوت کے الٹ بنایا ہے، یعنی نبی مائنس کر دیا اور درمیان میں لے کے آگے امامت جس نے کی ہی نہیں، قرآن کی شان نزول معلوم ہی نہیں. طاقتور دا دین نے پتر، اور طاقتور لوگ نے مذہب نو پولیٹیسائز کیتا ہے، پیسے لاندے نے. ایسے ہمارے مزاراں دے اتنے بیٹھے نے، ہر جگہ تے بیٹھے نے، آؤ امام حسین کا مزار دیکھو کیا بات ہے وہاں پر. تسی مزاراں دے شائقین ہو، تسی شخصیت پرست لوگ ہو. مزار والے نے کی کیتا تھا پتہ ہی کوئی نہیں. بابا پیر ان کی صاحب ہے، مجھے ان کا نہیں معلوم کہ ان کی زندگی کیسے گزری. میں کیسے بتا سکتا ہوں کون ہے؟ میں نہیں بتا سکتا. جو بتا سکتے ہیں وہ بتائیں کہ بابا پیر رونق صاحب نے زندگی کیسے گزاری. ان کی کوئی کتاب ہے؟ کشف المجوب شریف کس کی کتاب ہے؟ سب کو معلوم ہے. داتا گنج بخش کا مجھے معلوم ہے کہ ان کی کتاب ہے. جس کا مجھے معلوم ہی نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ کون ہے؟ مجھے معلوم ہی نہیں ہے. ہم شخصیت پرست لوگ ہیں، کھوتا دب کے بھی عبادت کرنے والے. ہمیں کیا معلوم کیا ہو رہا ہے؟ ہم قبر پرست نہیں، خدا پرست ہیں. ہم قبر پرست نہیں، خدا پرست ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں کے نام نہیں رہنے دیے اور قبروں کے نشان نہیں رہنے دیے. اگر نبیوں کو ہی قبریں ہونی چاہیے تھی تو اللہ نے نہیں رہنے دی. کنے نبیوں کی نام ملتے ہیں بھاجی؟ کو 36 کو گن گن کے لا لو. 36 کو انبیاء کرام کے نام ملتے جب باقی ہے ہی نہیں. قبراں کنیاں دے مل دیا جے پتہ ہی نہیں. وہ بھی جھوٹ. بابے آدم دی اتھے جے تے مائی ہوا دی اتھے جے جدے دے سب جھوٹ.
اور ملتی نہیں ہے یار, کیا کریں. ہم قبر پرست لوگ نہیں تھے, قبروں پر جانے والے لوگ نہیں تھے. آپ شکر کریں پاکستان میں, انڈیا میں نہیں ہے. انڈیا کے لوگوں نے ختنے کروانے بند کر دیے مسلمانوں, جو کل بچے ہمارے جوان ہو گئے تو انہوں نے ختنے دیکھنے, شلوار لا کے تو قتل کر دینا. حالات اتنے خراب ہیں وہاں پر. آج کل وہ جڑے غریب نواز اتنے رولا پایا انہوں نے, ہاں انہوں نے کیا جگہ جڑی سی نا اے بھاجی مندر ہے سی, اتنے رولا پا کے بہ گئے. ویسے آپ کو بتا رہا ہوں نا, انفارمیشن لیا کرے. طاقتور کا دین ہے, اگر آپ طاقتور نہیں ہیں تو آپ کا دین کیسے پھیلائیں گے؟ اور نبی کو طاقتور لوگ چاہیے, سوئے ہوئے ہو. بدماشی کرنی ہے تو دین کے نام پہ کرو, ہم دیندار ہیں. بدماشی نہیں سمجھ آ رہی ہے نا. اور طاقتور ہو, دین کو پھیلاؤ, اپنے وجود اپنے جسے پر دین لاؤ. کمزور لوگ ابھی تو ہر بندہ ہی روٹی دے چکر امام مسجد کہے گا میری روٹی نہ چھوٹ جائے بھائی, جو کہو کہ بھائی بیان کر لیں. کیا سکھائے گا, کیا سکھائے گا؟ پیر کہتا چندے نہ چھوٹ جان, بندے ساڑے میرے خطوں بندے نہ نکل جانی یار, ناراض نہ ہو, یہ چندہ آ رہا جیب دے اچ. بیٹے ہم پیسوں کے ہیں نا, نوکری نہ چھوٹ جائے. ماں کیا کہے گی, باپ کیا کہے گا. ایک دا ڈر نہیں ہے گا, سارے ڈرے. ایک اللہ دا ڈر نہیں ہے گا, باقی سب تو ڈر. جدو اللہ دا ڈر آ جاتا نا, اینی وڈی داڑھی نہ نہیں نکل آتی, ڈر آ جاتا. نہیں سمجھ آئی؟ ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہو, آپ داڑھی نکل آئے گی. جدو مرن لگ دے ہو تو داڑھی کہندے ہو, بڈھے ویلے رکھنی ہے. کیوں بھائی پہلے کی جے, پہلے چنگی نہیں نہ لگتی داڑھی رکھن دے نال پتر, بڑے مسئلے حل ہو جاندے نا. وہ مسئلے حل نہیں کروانے, حالے تو کڑیاں دیکھنیاں نے. انہوں نے بڑا بابا ہو گیا کردا پہ, لیکن داڑھی نہیں رکھنی. کیوں بٹے نہیں دین سمجھ آتا, دین دیندارہ کو سمجھ آتا ہے. ہوں میں تو داڑھی دے کہندا پہ, جنہوں نے داڑھی رکھی وہ کہنے کہ سانو لاندا پہ. بھائی میں کسی نے نہیں لاندا پہ نہ, اے نہ بیان کرا کی کرا. جہے بے نمازی نے کہو نماز پڑھنی چاہیے, وہ کہنے کہ سانو لاندا ہے. ساریا گلاں تانوں ہی لگدیاں پئیاں تو شرم کر لو. پھر بے شرم کر, تم شرم کر لو. نہیں شرم آندی, اللہ کول بھی نہیں آندی. میں لانا پیا جو رب نے لائیاں پھر نہیں کوئی شرم آتی. وہ بولن تو دیو کہ گلا ہی گھوڑ دینا جے, نہیں بولیں گے تو گلا گھوڑ دینا جے. کی کرنا جے؟ یہی ہم نے کیا نا. طاقتور کا دین ہے, ہم نے طاقتور بننے کی کوشش نہیں کی. جو اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا طاقتور ہوگا. جو بندوں کے ساتھ ہوگا نا, میں ووٹ لینے نے انہاں کول, میں چندے لینے انہاں کول, میں پیسے کٹانے نے جیبا چ, وہ نہیں کر سکتا بیٹے. طاقتور وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کھڑا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ساتھ کھڑے تھے نا. 13 سال کی مکی زندگی دیکھ لیں, کیا کچھ سرکار کے ساتھ نہیں ہوا, کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن انہیں چھوڑے, حضرت بلال نے دین نہیں چھوڑا. وہ حد حد کے نعرے لگاتے تھے, سانتے پھینٹا پیا ہی نہیں. ہم تو ڈرتے ہیں کہ یار نوکری چھٹ کے مالک نے کرتا فلانا ہو گیا تو سانو اگے روٹی کسی نے نہیں دینی. ٹھیک ہے بھائی, ڈرے. میں نے آگے بتایا میں اس رب کو مانتا ہوں جو سب کچھ دیتا ہے, میں اس رب کو نہیں مانتا جو کچھ نہیں دیتا. بس سدھی جی گل, یہ میرا اپنا عقیدہ, میں اپنا عقیدہ آپ پہ پالیا جے. میں نے کبھی یہ کیا کہتے تقریر کرتے پیسے پوسے نہیں لیتے, نہ لینا چاہنا, نہ امامت کروا کے پیسے لینا چاہتا, میں لینا ہی نہیں چاہتا. اللہ دے نال کام بے غرض کرنا, غرض دے نال نہیں کہ لوگ کریں گے کیا, لوگ دیں گے کیا, باڑ میں جائیں. اسی آپ بڑے سیانے ہیں, اسی آپ بڑے سیانے ہیں. ابھی ہم نے وہ کیا کہتے ہیں 7 لاکھ روپیہ ایک دوست کو دیا شیو پور میں نمان, کہ یار تو اپنا مکان بنا. 2 مرلے کی زمین ہم نے سے پہلے لے کر دی تھی, اب اسے مکان کے لیے 7 لاکھ دیا ہے. بتا بھی دیتا ہوں کیسے دی, میں بتاتا ہوں کیسے دیتا ہوں. مجھے کوئی دوست پیسے دینا بچا لیتا ہوں. گھر میں روٹی کو دے دینا, آیا ساڑھے والوں سالن ہے, میں وہ پیسے بچا لینا, میں وہ بھی پیسے بچا لینا. پیسے بچا کے میں دینا جی. ایس کی کسی کو منگے نا, کوئی 5,000 روپے کٹو, کوئی میسج کیتا ہو کسی نے, پیسے میں کہہ کسی نے نہیں دینے, میں ہی کرنا کام, کہ وہ تہاڈے ہی پیسے سن میرے کو آئے. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ تہاڈے ہی سن, میرے تے ہے ہی نہیں سن. اے جڑے میں جنہاں نوں کردا میرے نے, میں کیونکہ وہ آگے سائیں جی جتھے مرضی لا لو, تو انہوں نے فائدہ ہونا چاہیے نا جتھے لانا ہے. میں وہ تو فائدہ ہونا چاہیے جتھے لانا ہے. انہوں نے کی پتا میں کتنے لانا پیا.
ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਕਿ यार मैं काम किया जे। मैं एक मशहूर मिसाल देता हूँ। हमारा एक दोस्त था, तो उसे हार्ट अटैक हो गया जाने से पहले। उम्र हम जब करने गए ना, उनको हार्ट अटैक हो गया। मैं क्या यार 8 लाख रुपया डूब गया। इन्हें तो बकरियां फड़ फड़ के बेचारे ने किया सी, ते 4 मियाँ बीवी ते बच्चा ते माँ जा रहे थे। मैं क्या यार पैसे वापस होने चाहिए। मैं क्या दोस्तों ने पैसे वापस कर। मज़ेदार की बात है, जब मैं उम्रा करने के लिए कुछ दोस्तों ने पैसे दिए, कुछ वहाँ दोस्तों ने मुझे खाना नहीं खाने दिया। हम 3 पार्टियां, मैं, असलम भाई और काशिफ भाई, हम पहुँचे वहाँ पर मुताम जमील पर। अच्छा खाना उनका होता है, थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा नहीं कि जाके तुझे को भाजो तो खादा से इंज होया। खैर वहाँ पर हमने खाना खाना था। मैंने काशिफ भाई को मैं कहा यार 500 रियाल फाड़ते ऐत की खाने तो पैसे मैं देने। मैं चला गया, उन्होंने मैं ज़्यादा ना हो तो उत्थे गया ना, तो असलम भाई आके मैंने साईं आओ चलिए। मैं फैमिली के नाल आया, कहता चलीए, आओ साईं चलीए। मैंने समझ ना आया। मैं कहा अच्छा मैं चलते हैं। हाँ ठीक है चलते हैं। मैं समझा मैंने लैके कहते आओ चलिए वापस चलते हैं, चलाओ चलिए। मैंने हूँ समझ ना आ रहा ना, मैं सीधे पैसे देने लगे। कहते साईं जी पेमेंट हो गई, आओ चलिए। उन्होंने साढ़े सारे 22 बंदे ने खाना खाता, पेमेंट कर दी, पैसे बच गए। 2 लाख रुपया मैं उन्होंने घलिया जिन्होंने हार्ट अटैक होया उतों ही। दोस्त ने क्या फड़ रियाल ते पैसे 2 लाख उन्होंने जमा करा दे, मेरे पैसे बचे। जेडे मेरे पैसे बच गए ने तो मैं कित्थे लाने यार। अपने ढिड्डे तो सारे पाते ने ना, गल समझ आई ना। देंदा वो जो ढिड भरिया होए, जिसका ढिड नहीं ना भरिया सारी जिंदगी, वो देंदा नहीं जे। बाकी कहानी बात मैं तुहानूं छोटी छोटी दसियां मैनेजमेंट